السلام علیکم دوستو، کے پولیس B1 ایگزام پریپریشن کے پارٹ 27 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 224 اپنی گرفتاری میں تعارض یا مزاحمت یہ دفعہ تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ اس دفعہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی شخص اپنی جائز گرفتاری سے بچنے کے لیے سرکاری ملازم کے ساتھ کسی بھی طریقے کی مزاحمت اور یا پھر اپنی گرفتاری میں تعارض کرتا ہے اور یا جائز حراست سے بھاگتا ہے یا بھاگنے کا اقدام کرتا ہے تو ایسے شخص کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہوگی، یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 225 دوسرے شخص کی گرفتاری میں تعارض یا مزاحمت یہ دفعہ پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی شخص اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے سرکاری ملازم کے ساتھ تعارض یا مزاحمت کرتا ہے تو وہ ایک جرم ہے، جبکہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی گرفتاری میں تعارض یا مزاحمت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزائیں ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 225 دوسرے شخص کی گرفتاری میں تعارض یا مزاحمت۔ اس دفعہ کا اطلاق مختلف مندرجات میں مختلف سزاؤں کے تحت کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس شخص کو بچایا گیا ہے یا بچانے کی کوشش کی گئی ہے وہ کس قسم کی سزاؤں کا مستحق ہو سکتا ہے تو اس حساب سے بچانے والے شخص کو بھی سزائیں دی جائیں گی۔ ضمن نمبر 1، جو کوئی کسی جرم میں کسی دوسرے شخص کو قانوناً گرفتار کیے جانے میں قصداً کسی طرح کا تعارض کرے، یعنی کہ کوئی سرکاری ملازم کسی ایسے شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو قانوناً وہ گرفتار کر سکتا ہے، یعنی وہ قانونی طور پر کسی شخص کو گرفتار کر رہا ہے اور کوئی دوسرا شخص جان بوجھ کر اس گرفتاری میں تعارض یا مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا خلاف قانون مزاحم ہو یا کسی حراست سے جس میں وہ شخص کسی جرم میں قانونی طور پر زیر حراست ہے چھڑا لے جائے یا پھر چھڑا لے جانے کا اقدام کرے، یعنی کہ وہ خلاف قانون اس میں مزاحمت کرتا ہے، سرکاری ملازم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس شخص کو گرفتار نہ کرے، اور یا پھر وہ شخص جو قانونی طور پر حراست میں ہے کوئی شخص اس کو بھگا لے جاتا ہے اور یا پھر بھگانے کا اقدام کرتا ہے تو اس کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 2 سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی کہ الف کوئی ملزم یا مجرم ہے اور سرکاری ملازم اس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، جبکہ بے یہاں پر الف کو گرفتاری سے بچانے کے لیے سرکاری ملازم کے ساتھ لڑائی جھگڑا وغیرہ کرتا ہے یا دیگر کسی بھی طریقے کی مزاحمت کرتا ہے، اور یا اگر الف قانونی طور پر حراست میں ہے یعنی کہ وہ جیل یا تھانے وغیرہ میں ہے اور بے وہاں پر آ کر اس کو چھڑا لے جاتا ہے یا چھڑا لے جانے کا اقدام کرتا ہے تو بے کو 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں، یعنی کہ اس کو صرف 2 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے یا پھر صرف جرمانہ کیا جا سکتا ہے جس کی یہاں پر کوئی مقدار درج نہیں ہے، اور یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اب اس کی دوسری سزا دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی سزا ہے۔ ضمن نمبر 2، یا اگر وہ شخص جس کو گرفتار کیا جانا ہو چھڑایا گیا ہو یا جس کو چھڑانے کا اقدام کیا گیا ہو اس پر ایسے جرم کا الزام لگایا گیا ہو یا وہ ایسے جرم کی بابت گرفتار کیے جانے کا مستوجب ہو جس کی سزا عمر قید ہو یا قید جس کی میعاد 10 سال ہو تو اس کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 3 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص جس کو 10 سال سے عمر قید تک کی سزا دی جا چکی ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کو چھڑاتا ہے یا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے چھڑانے والے شخص کو 3 سال تک قید کی سزا دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی، یعنی کہ دونوں سزائیں ہوگی، 3 سال قید بھی ہوگی اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہوگا۔ اب اس کا ضمن نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ یا اگر وہ شخص جس کو گرفتار کیا جانا ہو یا چھڑایا گیا ہو یا جس کو چھڑانے کا اقدام کیا گیا ہو اس پر ایسے جرم کا الزام لگایا گیا ہو یا ایسے جرم کی بابت وہ گرفتار کیے جانے کا مستوجب ہو
جس کی سزا موت ہو تو اس کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 7 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ اس ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کو سزائے موت کی سزا دی جا چکی ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کی گرفتاری میں تعرض کرتا ہے یا اس کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے اور یا اگر اس کو بھگاتا ہے تو ایسے بھگانے والے شخص کو 7 سال تک قید کی سزا دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جرمانے کی سزا بھی ہوگی، یعنی کہ اس کو دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ضمن نمبر 4، یا اگر وہ شخص جس کو گرفتار کیا جانا ہو یا جو چھڑایا گیا ہو یا جس کے چھڑانے کا اقدام کیا گیا ہو کسی عدالت انصاف کے حکم سزا یا اس کے حکم سزائے کے متبادل حکم کی روح سے عمر قید یا قید 10 سال سے زیادہ میعاد کے لیے قید کا مستوجب ہو تو اس کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 7 سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ اس ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص جس کو 10 سال سے عمر قید تک کی سزا کسی عدالت کی جانب سے سنائی جا چکی ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کو چھڑاتا ہے یا اس کو چھڑانے کا اقدام کرتا ہے تو ایسے شخص کو 7 سال تک قید کی سزا دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی، یعنی دونوں سزائیں ہوں گی۔ ضمن نمبر 5، یا اگر وہ شخص جس کو گرفتار کیا جانا ہو یا چھڑایا گیا ہو یا جس کے چھڑانے کا اقدام کیا گیا ہو زیر سزائے موت ہو تو اس کو عمر قید یا دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 7 سال سے زائد نہ ہو اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ کوئی ایسا شخص جس کو سزائے موت کی سزا سنائی جا چکی ہو اور اس کو کوئی شخص حراست سے بھگا لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور یا اگر اس کو بھگا لے جاتا ہے تو ایسے شخص کو ایسی سزا دی جائے گی جو کہ 10 سال سے کم ہو، یعنی کہ 10 سال سے زیادہ نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جرمانے کی بھی سزا دی جائے گی۔ تو دوستو دفعہ 225 یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 225 دوسرے شخص کی گرفتاری میں تعرض یا مزاحمت، یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو گرفتاری سے بچانے کے لیے سرکاری ملازم کے ساتھ تعرض یا مزاحمت کرتا ہے تو ایسے شخص کو 5 مختلف قسم کی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ان سزاؤں کا انحصار جس مجرم کو بچایا گیا ہے اس کی سزاؤں پر منحصر ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔